السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب۔ ایک ذرا سوچنے دو میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جناب، ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی رش سا لگا ہوا ہے، حالانکہ لوگ نہیں ہوتے ارد گرد، اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز اچھی لگی وہ خریدی، گھر لے آئے اور اپنے کمرے میں سجا دی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک جمگھٹا سا بن گیا ہے اور آپ کے دل پہ بوجھ ہے۔ بعض اوقات آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں میرے پاس۔ بس یہی کم زیادہ زیادہ کم، کس کے لیے زیادہ کم ہے اور کم بہت زیادہ؟ یہی ہے آج کا موضوع سخن، اور اس پر ڈیٹیل میں روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں عدیل ہاشمی کو۔ عائشہ، بہت دلچسپ مخمصہ ہے یہ، وہ اور بالکل وہ یہ کہ کم زیادہ ہے اور زیادہ کم ہے۔ ارے یہ کوئی عجیب سی کچھ بات ہے، پہلی بار جب میں نے سنی تو کچھ ذہن میں آتی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ اسے کچھ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں قدیم یونان میں، قریباً 300-400 قبل از مسیح میں ایک صاحب تھے، وہ فلسفی بھی تھے، ان کا نام تھا ڈایوجنیز۔ ان کی ایک خوبی تھی، خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس جو کل مالیت تھی نا، یعنی کہ کل جو پوزیشنز تھے، وہ ایک پیالہ تھا، اور ڈایوجنیز کو کوئی فکر نہیں تھی بازاروں میں گھومتے ہوئے کہ رات کہاں سونا ہے، کوئی کچھ کھانے کو دے دے گا تو کھا لیں گے، وہ کچھ کپڑے سے کچھ تھے ایک آدھ وہ پہن لی، کہیں کونے میں لگ کے سو گئے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ نلکے سے کہیں سے پانی پی رہا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے، تو ڈایوجنیز نے اپنا پیالہ بھی توڑ دیا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بارے میں اور بہت مزے کی باتیں۔ ایک تو یہ مثال ہو گئی، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک مثال اور ہے جو بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ 16ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا فرانس کا، اور وہ تھا کنگ لوئی دی 14 جو 14ویں نمبر پر تھا۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی، اس کی خیر خوبی کیا تھی؟ اللہ کی دین تھی، دنیا کی تاریخ میں جتنے بادشاہ آ چکے ہیں تو سب سے طویل جس نے حکومت کی آج تک وہ تھا، 72 برس اس نے حکومت کی، اور اس کی شان و شوکت جو ہے اس کے بارے میں تو کیا کہا جائے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پیرس جو شہر ہے اس سے اپنا جو محل تھا اس کو علیحدہ کیا، اور کہا کہ مجھے 20 میل دور ایک نیا محل بنا کے دو، اور ایسا محل بنا کر دو کہ یورپ کے لوگ، تب تو یورپ ہی تھا شہر بر اعظم، اس کے جو اور لوگ ہیں وہ حیران رہ جائیں۔ تو 20 میل دور ویکسائے کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ یہ محل تعمیر ہوا، اور آج بھی ہے، اور عقل اور آنکھیں ایسے خیرہ ہو جاتی ہیں اس کو دیکھ کے۔ وہاں سے حکومت کیا کرتا تھا یہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آخری کچھ سالوں میں جب اس نے بہت شان و شوکت دیکھ لی تو یہ تنہا ایک ویل چیئر کے اوپر، وہ بڑے بڑے جو محل کی ایسے ہوتی ہیں نا صحن اور دالان، ادھر بس ایسے دیکھا کرتا تھا کہ بس یہی تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ڈایوجنیز ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک بادشاہ ہے جس نے 7 دہائیاں حکومت کی ہے، لیکن بالآخر ان میں سے آزاد کون ہے زیادہ؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات سناؤں آپ کو دلچسپ، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی ٹی وی لگاتا ہوں، جو کہ بہت ہی کم لگاتا ہوں، آپ بھی کم لگایا کریں۔ اچھا، ہاں، یعنی ہمیں بھی نہ دیکھا کریں۔ بالکل۔ تو خبروں میں عام طور سے جو کاروباری خبریں ہوتی ہیں اس میں ڈالر کا ریٹ یہ چل رہا ہے، اور زر مبادلہ ایسا ہے، اور اتنے ڈالر آ گئے، اتنے ڈالر چلے گئے، سٹاک مارکیٹ یہاں گئی وہاں آئی، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سونے کا ریٹ اوپر چلا گیا، سونے کا ریٹ جو ہے وہ بہت وغیرہ وغیرہ، اور پھر طرح طرح کی جو مصنوعات ہیں ان کے اشتہارات چلتے رہتے ہیں، یہ خرید لیں یہ خرید لیں۔ میں نے ایک دلچسپ کام کیا، میں نے دیکھا کہ بھی دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز کون کون سی ہیں؟ تو دنیا کے جو 5 بڑی اکانومیز ہیں اس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، UK ہے، جاپان، جرمنی ہے، امیر ممالک ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہم UK چلے جائیں، ہم امریکہ چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سائنسدان وہ کام کرتے ہیں جو ہم اور آپ کچھ کم کرتے ہیں، وہ کچھ سوچتے بھی ہیں۔ تو سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ اچھا بھئی، یہ تو 5 بڑے ملک ہیں، کیا ان ملکوں کے لوگ خوش بھی اتنے ہی ہیں؟ تو جب انہوں نے دنیا کا ایک ہیپینس انڈیکس بھی بنایا
کہ بھئی ایک وہ فہرست بناؤ کہ کون سے ملک کے لوگ خوش زیادہ ہیں. تو عائشہ ان 5 ملکوں میں سے کسی ایک ملک کا نام نہیں آیا. ایگزیکٹلی. اور وہ جو 5 ملک ہیں وہ سارے یورپین ہیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, اس میں فن لینڈ بھی ہے اور آئس لینڈ بھی ہے اور ڈینمارک بھی ہے. مجھے یہ بات حیران کن لگی کہ جب اتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور امیر ترین ملک ہیں تو دوسرے ملکوں کی نسبت یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے. 2019 ایک ایسا سال تھا کہ جب جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی, اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بہت بڑے بڑے سٹورز تھے دنیا میں جہاں پہ مصنوعات بکتی ہیں, کموڈٹیز ہیں, ان میں کمی آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. کچھ لوگوں نے وہاں جانے کا رخ کم کر دیا. یہ بھی دلچسپ بات ہے, یعنی کہ شاپنگ کچھ کم ہوئی. ارے شاپنگ کیسے کم ہوئی؟ میں نے یہ سارا جو آنا بانا تانا ہے ایک جگہ لا کر جوڑنا ہے, لیکن وہ ہم کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں زیادہ کتنا زیادہ ہے اور کم کتنا کم ہے. جی عدیل ہاشمی. عائشہ وہ جو ساتھی تھا جو یونان کا فلسفی ہے, جس کو یہ بات معلوم ہے کہ جتنی چیزیں کم ہوں اتنا کچھ اور اس کے پاس زیادہ ہے. وہ کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں. اور وہ بادشاہ جو حکومت کرتا ہے, شان و شوکت ہے اس کے پاس, اور خزانوں کے منہ جو ہیں وہ ایسے کھلے ہوئے ہیں اور محل ہیں, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت سارا ہے پر ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے. واہ. وہ کیا ہے ساتھیوں؟ 1990 کی دہائی میں ایک تخمینہ یہ لگایا گیا کہ جو عام آدمی ہے, اس زمانے میں انٹرنیٹ تو بھی تھا نہیں, اسمارٹ فونز بھی نہیں تھے, تو اشتہار جو دیکھا کرتے تھے لوگ, جب آپ سڑک پر جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں تو دکانوں کے آگے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, ہر دکان کے آگے لکھا ہوتا ہے بھئی یہاں تازہ مچھلی ہے, یا جوتے ہیں, یا کپڑے ہیں, یا برتن ہیں, یا نلکے ہیں, یا گھڑیاں ہیں, تو خریدو. اور پھر وہ شخص جب گھر جاتا ہے, ٹیلی ویژن آن کرتا ہے تو بیچ میں اشتہار آتے تھے بہت سارے. تو اندازہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دن میں قریباً 3000 اس کے اوپر ایک یلغار ہوتی ہے اشتہاروں کی. 3000. یہ 1990 کی بات ہے. اب ایک اندازہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے آگے قریباً 20,000 اشتہار یومیہ آتے ہیں, یعنی کہ ہر وقت ہمارے اوپر ایک ژالہ باری رہتی ہے چیزوں کی کہ یہ چیزیں خرید لو. اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ کسی دوست سے گفتگو کریں کہ بھئی یہ کام کرتے ہیں, لندن چلتے ہیں یا سری لنکا چلتے ہیں, تو اگلے ہی دن آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار آئے گا کہ لندن میں اتنے کہ تم کمرہ لے لو, یا سری لنکا کا ٹکٹ اتنے کا ہو گیا. تو دنیا کی جو اکانومی ہے وہ چیزوں کے بیچنے کے اوپر بہت زیادہ اس کا انحصار ہے. لیکن میں آج جو کیس پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے برعکس ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیزیں کم ہونی چاہیے. اور اس کو مغرب میں ساتھی کہتے ہیں منیملزم, یعنی کہ کم. ایک اور بھی لفظ ہے اصغر, یا مہین, یا باریک, اس طرف جانا چاہیے نہ کہ زیادہ کی طرف جانا چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, یہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں فلسفہ, جس میں مذہب, جس میں سائنس بالکل ایک جگہ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ان مادی چیزوں کے پیچھے بھاگا جائے, یعنی کہ جیسے عائشہ نے شروع میں کہا زیادہ جو ہے وہ کم ہے, تو جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی ہمیں اور کی طلب رہتی ہے. کپڑے اور ہونے چاہیے, جوتے اور ہونے چاہیے, فلاں چیز اور ہونی چاہیے, گاڑی اور بڑی ہونی چاہیے, گھر اور ہونا چاہیے, فرنیچر اور ہونا چاہیے. یہ کھیل کہاں تک چلے گا؟ اور یہ کھیل کھیلنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا کھیل کھیلیں؟ دیکھیے, جو بھی مصنوعات آپ خریدتے ہیں کسی بھی چیز کی, وہ کسی دھات کی ہوں, لکڑی کی ہوں, کپڑے ہوں, یہ بالآخر کہاں سے آتی ہیں؟ بالآخر خام مال جو ہے وہ دنیا سے, زمین سے نکلتا ہے بالآخر. اور انسان یہ کر رہے ہیں, بنی نوع انسان, کہ ہم دنیا کے جتنے یہ وسائل ہیں, خام مال ہیں, ان کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور جس رفتار سے ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اس رفتار سے جو زمین ہے وہ ان کو بنا نہیں سکتی. ابھی تو تیل کے ذخائر بھی ہیں, کچھ لکڑیاں بھی باقی ہیں, کچھ جنگلات بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ کب تک چلے گا سلسلہ, کیونکہ یہ طے ہے کہ یہ لامحدود سلسلہ نہیں ہے, اس نے کہیں ختم ہونا ہے آ کے. ایک اور بات, ہم جب
ان چیزوں کو اپنانے کی یا ایک ذخیرہ اندوزی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ذہن میں گھر کرتی ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی جگہ یہ چیزیں لے لیتی ہیں؟ ذہن میں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان چیزوں کو لینے کی کیا قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن وہ میں بتاؤں گا آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں منیملزم کی، اور منیملزم میں کیا خوشی ملتی ہے یا نہیں، اس پر بھی بات ہوگی. جی عدیل. عائشہ ایک دلچسپ آدمی تھا، امریکی ایک فلسفی بھی تھا، اس کا نام تھا ہنری ڈیوڈ تھرو. اس نے بڑی دلچسپ بات کی ایک، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں اس چیز کی قیمت کیا ہے، تو اس کے اوپر اگر کچھ ڈالر لکھے ہیں یا کچھ روپے لکھے ہیں، یہ اس کی قیمت نہیں ہوتی. اچھا. اس چیز کی قیمت یہ ہے کہ جب آپ وہ ادا کریں گے تو آپ نے کتنی زندگی صرف کی وہ کمانے کے لیے. واہ واہ. تو اگر ایک چیز 1,00,000 روپے کی ہے اور اگر میں لینے جاؤں گا تو مجھے تو 1,00,000 کمانے میں کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن اگر عائشہ لینے جائیں گی اس کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں. توبہ. میری تو آدھی زندگی گزر جائے گی اتنے پیسے اکٹھے کرتے کرتے، اور عائشہ نے بس ایسے کرنا ہے اور وہ چیز اس کی ہو جائے گی. ہم جب چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ کاٹ کر اس میں ڈالتے ہیں. تو طے یہ ہونے والا ہے کہ کیا کوئی چیز اس قابل ہے، اتنی اس کی قدر و منزلت ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ ہم اس چیز کو دے دیں. ایک بہت اہم چیز، اور وہ یہ ہے کہ ضرورت اور زر کو علیحدہ رکھیں. اب سردی کا موسم ہے، ہمیں گرم کپڑے چاہیے، ہیٹر بھی چاہیے، بچوں کو غذا بھی چاہیے، سر پہ چھت بھی چاہیے، آرام دہ بستر بھی چاہیے. یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. تو کیا جو بستر ہے وہ مخملی ہو؟ کیا بستر بہت بڑا ہو اور اس کی جو لکڑی ہے وہ کیا بہت مہنگی ہو؟ تو کیا جو چھت ہے اس سے فانوس کوئی ٹنگا ہوا ہو؟ یہ چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں. وہ کون سی لکیر ہے کہ جس کے بعد ضرورت زر میں تفریق آ جائے، وہ آپ ہی طے کریں گے. لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ ساتھی جو سب یہاں موجود ہیں، آپ کے گھروں میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ضرورت سے زیادہ کی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ذرا اپنے آپ سے دور کرنا شروع کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ میں بتاتا ہوں آپ کے، لیکن آپ ذی شعور لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں اور وجوہات بھی آئیں گی. جب چیزیں بھرتے ہیں ہم یا چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے، تو اس کی قیمت کیا ادا کرتے ہیں؟ کوئی قیمت ہوگی نا. تو وہ قیمت روپے پیسہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کچھ پیسے دیے یا کارڈ پہ چارج کر دیا. جو لوگ اور جو قومیں چیزوں کے پیچھے بہت بھاگتی ہیں، وہ پہلی جو قیمت ادا کرتی ہیں اس کی، وہ ہے ایک سینس آف کمیونٹی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج سے بہت سال پہلے ہمارے بچپن میں ہماری گلی محلے ہمسائے جو تھے سب کو سب جانتے تھے. ایسے ہی ہے. اور سب بچے باہر نکلتے تھے رات کو یا شام آرام کو، سے کھیلتے تھے اور کھیلتے کودتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، کوئی فکر ہی نہیں تھی. بالکل. ایسا کیا ہوا کہ دیواریں اونچی ہو گئیں، گیٹ بند ہو گئے، ملنا ملانا ختم ہو گیا، ایک گھر چھوڑ کے کون رہتا ہے اس کا نام بھی نہیں معلوم. ارے یہ ہم نے جو ایک چیز کھوئی، ایک سینس آف کمیونٹی، یہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے. کس کے عوض؟ کہ کچھ چیزیں آ جائیں. ارے یہ قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے تھی. عدیل یہ تو کچھ بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ ہماری اماں ہر 15 دن کے بعد فورٹ نائٹلی کچھ نہ کچھ پکا کر ہمسایوں کے ہاں بھیجا کرتی تھی. اور یہ بھی نہیں تھا کہ بہت کم ہمسائے تھے، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، اور بڑی بڑی ٹریز بنتی تھی اور ہم ٹم 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 کر کے جاتے تھے ساتھ اور بانٹ کے آ جاتے تھے. وہ طریقے، وہ ادوار، وہ طور، وہ سب ختم ہو گیا. اب تو ساتھ والی کسی کچھ بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے کوئی یہی نہ سوچے اس میں جانے کیا ملا کے بھیج دیے. مطلب وہ اتنی جو سینس آف کمیونٹی کی آپ بات کریں وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک تو یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں عام جو لوگ ہیں وہ کم روپیہ پیسہ کماتے تھے، اب ذرا زیادہ کماتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ بانٹنے کا تصور بہت زیادہ تھا، اب کچھ کم ہو گئے. تو ایک تو یہ ہم نے ادا کی قیمت چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی. ایک اور بھی ہے،
اور وہ ہے جس کو ایک سینس آف پرپس کہتے ہیں کہ بھئی مقصد کیا ہے, کچھ کیا جائے, کچھ کیا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ میں بہت سارے نوجوانوں سے ملتا ہوں, بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, بہت دانشمند ہیں اپنے تئیں. کیا چاہتے کیا ہو؟ جتنا کچھ چاہتے ہو ذرا بتاؤ, تو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے. تو تقریباً یہاں آ کے بریکیں لگتی ہیں کہ بڑا گھر, بڑی گاڑی, بہت سے ڈالرز, اچھے کپڑے, بیوی بچے, بہت بڑا بزنس, اور بریک لگ جاتی ہے. یس, ارے بھائی یہ سب ہو گیا, اللہ تمہیں اور بھی دے. یہ تو سب مادی چیزیں ہوں گی, تو مقصد بھی تو کوئی ہوگا نا. وہ مقصد کہاں ہے کچھ کرنے کا, کہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے, اپنی زندگی میں کر لو. وہ جب چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ مقصد کہیں ہاتھ سے چھوٹ کے ایسے ٹوٹ سکتا ہے. اور آخری ایک بہت دلچسپ, بہت اہم چیز, اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے نا, یہ جیسے کووڈ نہیں ایسے پھیلا تھا, اس طرح پھیلی ہے. خدا کرے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں بالخصوص, اور بزرگ بھی, وہ اس سے نکلیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت جو ہے اس کو کچھ نتھی کر لیا ہے چیزوں کے ساتھ. واہ, کہ اگر میں نے میز کے اوپر فون رکھنا ہے تو آئی فون ہی ہو, وہ مہنگا فون ہو, پرانا فون نہ ہو. یہ جو اس کو ایک غلطی کہہ لیجئے, میں بھی اس کا مرتکب ہوں. کوئی ضرورت نہیں بہت مہنگے فون کی, خدا گوائے سوائے 2 میسیجز کرنے کے اور شاید ایک آدھ فون کرنے کے, میں کوئی کام نہیں لیتا فون سے. تو بھائی اتنا مہنگا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عدیل, یہ تو آپ کی بات ہے نا, کچھ لوگ اس مہنگے فون سے بہت کام لیتے ہیں, تو ان کے لیے تو وہ ضروری ہے نا. جیسے جو لوگ ویژولز بناتے ہیں یا ٹک ٹاکرز, انفلوئنسرز ہیں, ان کا تو بزنس ہی سارا کا سارا وہ فون پر ہے, لہٰذا وہ تو مہنگا فون خریدتے ہیں. ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے بالکل وہ تو ہے ہی ہے. اگر بہت مہنگی گاڑی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن جب اس لکیر سے آگے جاتے ہیں, اب دیکھیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو شناخت ہے, اس چیزوں نے شناخت کا تعین نہیں کرنا, آپ کی شناخت نے چیزوں کا تعین کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑی دلچسپ ایک روایت ہے, اور وہ ہے شیخ سعدی کی. ایک دفعہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں گئے, اس زمانے کا ریسٹورنٹ کیا ہوگا, تو وہ کھانا کھانے گئے. تو چوبدار نے روک لیا, پوچھا بھی کیوں, تو کہا کہ بھئی یہاں نا ڈریس کوڈ ہے, تو فلاں فلاں طرح کی کوئی پوشاک پہننی ہوتی ہے, یا کوئی ایسا کوئی مہنگا سا چوغا پہننا ہوتا ہے, وہ پہن کر آئیے. ویسے میں بتا دوں آپ کو, لاہور, کراچی, اسلام آباد کے کچھ کلبز ایسے ہیں جن کے ڈائننگ ہالز میں آج بھی ڈریس کوڈ ہے. جی بالکل ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. ایون سنیکرز جو ہیں وہ پہن کے آپ نہیں جا سکتے. اور تو وہ روک لیا وہ شیخ سعدی مرد جو ہیں انہوں نے ٹائی نہ پہنی ہو تو بے شک الٹے لٹک جائیں, اور کس مرضی خاندان سے ہوں باہر ہی بیٹھیں گے. باہر صورت تو شیخ سعدی نے کہا اچھا بھی ایسی کی تیسی. وہ گھر آئے, کسی کے پاس گئے, ہمسائے کے پاس, دوست کے پاس, کہا بھی وہ فلاں فلاں ایک پوشاک دو, بڑی ریشمی اطلس کی, وہ لے کر پھر آ گئے. تو اب ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور بٹھایا گیا, اور انہوں نے کھانا وانا آرڈر کیا. تو جب کھانا آیا جو کچھ بھی تھا, تو انہوں نے ایسے کچھ جیبوں میں ڈالنا شروع کیا. تو بیرا بھاگا بھاگا آیا, کہنے لگا کہ آپ کھانا جیبوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی آپ نے مجھے تو کھانا دیا نہیں, میں تو وہی ہوں جو پہلے بھی آیا تھا. آپ نے کھانا تو پوشاک کو پیش کی ہے نا, کیونکہ اس کو آپ نے اندر آنے دیے, تو میں کھانا اسی کو کھلا رہا ہوں. ان کی جو شناخت تھی, ان کو معلوم تھا کہ چیزوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. کیا بات. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاروباری موقعوں کے اوپر, شادی بیاہ کے اوپر, یا کوئی ایسا کوئی انٹرویو ہے, وہاں پہ کچھ ہمیں بناوٹ کہہ لیجئے, یا کچھ اپنے آپ سے مختلف ہو کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. بالکل زندگی جو ہے اس میں کچھ ایسے ادوار ہیں کچھ, لیکن کم و بیش جو آپ کی شناخت ہے, جو آپ کے اندر جو آپ کا خمیر ہے, اس کو چیزوں کو ذخیرہ کرنے سے جدا کر دیجئے. کیا بات. اگر کپڑے سستے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے, اور جس کو فرق پڑتا ہے اس سے دوستی کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ, دنیا تو خیر بہت بڑی ہے, تاریخ بہت طویل ہے, اس ملک کے بہت بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس شاید 1-2 شلوار قمیض ہو, شاید ایک کا چپل ہو. عبدالستار ایدھی ایک روشن مثال ہے اس کی. کیا ایسے لوگوں کی مثال, ایسے لوگوں کی سیرت کو زیادہ دیکھنا چاہیے. ایک چیلنج آپ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں عائشہ ایسے محسوس ہوتا ہے, اور میں نے حال ہی میں یہ چیز
सीखी कह लीजिए, अपनाई कह लीजिए, कि जब कोई चीज़ महंगी मैं ख़रीदूं, अब तो मैं ख़रीदता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा बंध गया, तो अब मुझे अपनी ज़हनी और जिस्मानी आज़ादी रुकती भी महसूस होती है। महंगा टीवी है या कोई महंगी चीज़ है, अरे मैंने ये सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि अपने आप को आज़ाद किया जाए इन चीज़ों से, कैसे होगा? तो मैंने वो डायोजनीज की बात सोची कि भाई ये कौन शख्स था 300 कबल मसीह में, आज भी तारीख में मिलता है वो, इसको कोई खौफ कोई फिक्र नहीं थी। सच्ची बात यह है कि मैं और आप वो यूनानी फ़कीर नहीं बन सकते, और मैं और आप वो फ्रांस का बादशाह भी नहीं बन सकते। हम कहीं बीच में हैं। ये बात ज़रूर है कि जब 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे तो वो एक जुग़राफियाई आज़ादी थी। अभी कुछ आज़ादियाँ और बाकी हैं, ये हमने खुद हासिल करनी है। मैंने शुरू कर दिया इस पे काम, और आयशा से भी शुरू करवाऊंगा। जो चीज़ें लालच के ज़ुमरे में आती हैं या ज़र और बस ज़रूर होनी चाहिए कि ज़ुमरे में आती हैं, ज़रूरत से बाहर आती हैं, इनसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आज़ाद करा दीजिए। मैं भी कराऊंगा और आयशा भी कराएंगी। मैंने बताया कि मैंने कुछ चीज़ें शुरू कर दी। आप जो अपने घर में, अपने कमरे में, स्टोर रूम में, वो बड़ी बड़ी पुरानी पेटियां हुआ करती थी एक ज़माने में, जिसमें अम्माएँ जो हैं वो तोहफे तहाइफ डाला करती थी। इस पर नज़र दौड़ाएंगे, कोई एक चीज़, बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप कहेंगे ये नाकारा चीज़ ये क्यों जमा कर रखी है इतने अरसे से, ज़रा निकालो इसको। और देखें जब चीज़ निकलती है ऐसे जो ज़रूरत की नहीं है, सिर्फ लालच की है, तो कैसे आप हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। तो आयशा क्या ख्याल है आपका कि जो कम है वो ज़्यादा आज़ादी देता है आपको, और जो ज़्यादा है कि ज़्यादा चाहिए उसमें आपको तस्कीन और सुकून और आज़ादी कम महसूस होगी? ये है हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू कि कम ज़्यादा है और ज़्यादा जो है वो कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने चैलेंज तो दे दिया, अभी मैं सोचती हूँ कि इस चैलेंज के बारे में क्या करना है। इससे पहले मैं आपने पीछे एक बात कही जहाँ पे आपने कहा कि पोशाक और आपने जो कपड़े पहने होते हैं, जैसे आप दिखते हैं उससे आपको जज किया जाता है, आपके ऊपर मतलब तयन किया जाता है कि आपकी क्या वैल्यू है उस मुआशरे में। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक बड़ी दुकान से ग्रोसरी कर रही थी, तो मैंने 2-3 बार देखा कि वो जो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं उनके बाहर एक मैले से कपड़ों में बग़ैर जूतों के एक बच्ची खड़ी है, और चौकीदार जो है वो अंदर नहीं आने दे रहा, उसको हलकार रहा है, पीछे फेंक रहा है। अच्छा, मुझे एक तो वो बच्ची थी, ऊपर से सर्दी का मौसम था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बहरहाल उस पर क्या बरसना था, मैं बाहर गई उस बच्ची के पास ट्रॉली छोड़कर। मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा भाई क्या चाहिए आपको अंदर से? कहती बाजी वो अंदर नहीं आने दे रहा। मैंने कहा आपने क्या लेना है अंदर से? बाजी मैंने ऐसे ही यूँ अपना फ्रॉक उसने पकड़ा हुआ था, मुझे कहने लगी बाजी मुझे चावल लेते। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और मैंने दरवाज़ा क्रॉस करने के लिए जब कदम यूँ बढ़ाया तो वो डर गई। उसने मेरा बाजू खींचा कि नहीं बाजी आप ला दें, ये मुझे डांटेगा, ये जाने नहीं देगा। तो मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। तो वो ना डरती सहमती उसने मेरा बाजू यूँ पकड़ लिया। अब हम अंदर घुसने लगे तो चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और मैंने खूंखार नज़रों से चौकीदार की तरफ देखा कि भाई हमारे तो करीब मत आना। जब उसने देखा कि एक मतलब ठीक ठाक पोशाक में एक इंसान है और थोड़ा ज़रा जबरौन सा लड़ाका तैयारा टाइप है, तो उसने ना कुछ कहा नहीं। तो मैंने जब उसको लाई तो आयल्स में चीज़ें लगी हुई थी ढेर सारी, तो वो बच्ची ना जैसे आपने बताया फ्रांस का बादशाह ऊपर देख रहा था चीज़ों की तरफ, इसी तरह उसने अपने से बहुत ऊंची चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे एक ट्रॉली दी, मैंने कहा इसमें तुम डालो जो तुमने डालना है। तो उसने कहा बाजी मैं सच में इसमें डाल लूँ? तो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। खैर वो उसने ट्रॉली में कुछ चीज़ें भरी, और ये नहीं था कि उसने ट्रॉली पूरी भर ली चीज़ों से। कुछ 1 किलो गोश्त ले लिया उसने, 5 किलो चावल ले लिए, कुछ और 2-4 चीज़ें, और उसने जेली के लिए कहा कि बाजी मुझे जेली लेते हैं। तो मैंने ले दी। जब वो सामान पैक हुआ तो मैंने उसी चौकीदार से कहा कि सामान बच्ची का लेकर बच्ची के साथ जाओ जहाँ जा रही है वो। कहने का मकसद ये है कि वाकई आपकी बात ठीक है कि ये जो चीज़ें ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, जूते जो हैं वो अब
اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ایک عام انسان بھی اس جو لیول ہے اس سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو ہلکار دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں, اس کی استطاعت ہے نہیں ہے, ایکسیٹرا. تو آپ کا چیلنج تو میں نے قبول کر لیا, کیونکہ میری کم از کم 4 الماریاں ہیں جن میں کپڑے ہی کپڑے ہیں. تو میں نے کچھ ہر سیزن ویسے میں ان کپڑوں کو ہلکا کرتی ہوں, ہر روز ایک. ایگزیکٹلی, آئی کمپلیٹلی اگری کہ یہ چیزیں دراصل میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ ایک کلٹر کا طریقہ ہوتا ہے, اور آپ اپنے گھر میں چھوٹا چھوٹا بہت سارا کلٹر اکٹھا کر لیتے ہو, اور وہ کلٹر جو ہے وہ اور کچھ نہیں کرتا, وہ صرف آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہو آپ کا دل کرتا ہے کمرے میں سارا فرنیچر رکھ لیں, اور جب رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار یہاں تو بہت ہی گھٹن سی ہو رہی ہے, بہت پاپولیشن ہو گئی ہے سامان کی, اور جب آپ اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے آپ کو ڈی کلٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اس بات کو بڑھاؤں گا آگے, کلٹر جو ہے یعنی کچھ جمگٹا سا ہے کچھ چیزوں کا, وہ صرف کمرے میں یا بستر کے آس پاس یا بیڈ سے ٹیبل پہ نہیں ہوتا, وہ یہاں ہوتا ہے انسان کی. چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر گھس جاتی ہیں اور آنکھوں کو بھی تنگ کرتی ہیں. ہمارے دوست حماد غزنوی کا ایک شعر ہے, اور وہ یہ ہے, میں مصلی بچھا نہیں سکتا, گھر میں رکھی ہیں اس قدر چیزیں. تو چیزیں جو ہیں وہ یہاں گھس جاتی ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں وہ خیالات نہیں آنے دیتی وہ چیزیں کہ جو خیالات آنے چاہیے, جو سکون آنا چاہیے, جو تسلی ہونی چاہیے. اس لیے ان چیزوں سے, مادی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, ان سے جتنا ہو سکے اپنی جان چھڑائیں. ضرورت کو رکھ لیں, لیکن زر اور جو چیز ضرور چاہیے لالچ میں, اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں. چلے پھر ہم نے آپ کا چیلنج قبول کیا, اور میں آج سے ہی, بلکہ نہیں کل سے کروں گی کہ ڈی کلٹر شروع کروں گی. تو میں اب اپنی آڈینس پہ جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی بھائی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے, جو زیادہ ہے, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو اچھا ہوگا. جی کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ مشکل ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی چیزیں کسی کو دے دیں؟ جی عدیل ہاشمی. میرے خیال میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سر کے اندر کی ایک چیز ہے, اور بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو باہر بیرونی نہیں ہوتی, اندرونی ہوتی ہیں. اگر تو میں نے پہاڑ چڑھنا ہے تو یہ تو بیرونی چیز ہے, مشکل ہے. لیکن اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے اور مجھے بس خوف آ رہا ہے یا مجھے ایک لالچ ہے, تو میرے اندر کی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں مجھے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے بچی کی. دیکھ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک یاد جڑ جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ اتنے پیسے دے کر امی سے ڈانٹ کھا کر خریدا تھا. لیکن جب آپ وہ چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ دن بھی یاد آ رہا ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے تو ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کی. تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو زیادہ ہے اور آپ جو دیتے ہوئے سوچ رہی ہیں کہ ذرا مشکل ہوگا؟ لپسٹک کلیکشنز بہت زیادہ ہیں میرے پاس, لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو آہستہ آہستہ کم کر دوں, اور لینا بھی چھوڑ دوں, اور ہماری میڈ ہے ان کی بیٹی کو دے دوں گی. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر میں کسی کو وہ چیزیں دینا شروع کر دوں تو وہ اس چیز کے عادی نہیں ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں دے رہے ہیں؟ میں نے یہ کب کہا کہ ایک ہی شخص کو دینی ہے وہ چیزیں, اور روز بلا کر کہنا ہے کہ بھئی روز صبح 9 بجے آ جانا, میں تمہیں لپسٹک دیا کروں گی. تو جب 7ویں روز نہ دی, کہے گی ارے 6 دن تو دی, اب کیا اس کو تھوڑی میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں نکالیں زندگی سے, تحفتاً دے دیں کسی کو, کسی چیریٹی کو دے دیں, چاہیں تو آدھی قیمت پہ اس کو بیچ دیں, کم قیمت پہ بیچ دیں, لیکن اپنے آپ کو آزاد کریں ان چیزوں سے. اور یہ نہیں کہ کسی اور کو اسیر کر دیں ان چیزوں کا, اس کو لت لگ جائے, ایسا تھوڑی میں کہہ رہا ہوں. جی جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ چیزوں کے ساتھ انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, لائک اس کو فرینڈ کو گفٹ دے دے, فادر مدر سسٹر بردر, تو ان چیزوں کو تو رکھنا چاہیے نا کہ وہ بھی آگے دے دے. ضرور رکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فادر مدر بردر فرینڈ کو بھی رکھ لیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں نہیں چاہیے, ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات چیزیں ایک جیسی اکٹھی ہو جاتی ہیں. کچھ فرینڈز ہیں ایک جیسے گفٹ دے دیتے ہیں, اب کس کا گفٹ دیں اور کس کا رکھیں, یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. دونوں ہی رکھ لیں فی الحال, جب تک کہ ان سے دوستی خراب نہ ہو جائے. جب جھگڑا ہو جائے ان کا گفٹ دے دیجیے کسی اور کو. سر ان چیزوں سے بھی تو کافی زیادہ اسپیس جو ہوتی ہے کور ہو جاتی ہے, گفٹس وغیرہ سے بھی. آپ نہایت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دوست ایسے ہیں کہ آپ کو اتنے تحفے دیتے ہیں کہ پورا گھر بھر گیا تحفوں سے. مجھے بھی ایسے دوست چاہیے.
اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, اس پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی سر, اس کا مجھے کوئی سلیوشن بتائیں کہ انسان وہ چیزیں رکھے کہ وہ بھی دے دے کسی کو. ضرور, اگر وہ قیمتی ہیں تو ضرور رکھیں. میں دے دیتا ہوں, ویسے میں نہیں رکھتا, اور میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کچھ عرصے کے بعد کہ بھئی وہ تحفہ آپ نے دیا تھا, ویسے تو تحفے وہ ایسے ہم مجھے دیتے ہیں کہ وہ ان کو آگے دینا ہی بنتا ہے, رکھنے والے ہوتے ہی نہیں. وہ کبھی کوئی شاذ و نادر کو ایسا تحفہ دے جائے کہ میں کہوں کہ یار کیا اچھا تحفہ دیا, تو میں کچھ عرصے بعد سے پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ دیا تھا فلاں فلاں چیز, اب میں کسی اور کو دینا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بھی اجازت ہے, کسی اور کے بھی کام آ جائے گا. ویری نائس. جی کوئی اور سوال کرنا چاہے گا ادھر؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ہوتے, کیا وہ بھی چیزیں آگے فارورڈ کر دینی چاہیے؟ ان کو بالکل سنبھال کے رکھیں. ان میں سے کوئی شخص وہاں نہیں آ رہا جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. صحیح بات ہے. اور مجھے یقین ہے ان کا گھر, بیڈ روم ایسی چیزوں سے لدے ہوں گے جو ناکارہ پڑی ہوں گی, چیزیں بہت پرانی. نہیں بالکل, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے, یا ان کی دی ہوئی کوئی ایسی یادگار چیز ہے جو آپ کے پاس ہے, جسے آپ دل کے قریب سمجھتے ہیں, رکھتے ہیں, روز نکالتے ہیں یا ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں اور اس شخص کو یاد کرتے ہیں, تو وہ تو ہرگز نہ دیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیزوں سے آپ کا گھر بھرا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی جیسے بے تحاشا برتن ہیں جن میں کبھی آپ نے چائے نہیں پی, وہ دے دیں کسی اور کو. ہو سکتا ہے کسی غریب کے پاس نہ ہو. جیسے بہت ساری گرم شعلیں ہیں آپ کے پاس, سردیوں کا وقت ہے, بہت سارے غریب لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, ان کے حوالے کر دیں. کچھ ایسے سویٹرز ہیں جو 2 سیزن آپ نے پہنے ہی نہیں, تو وہ کسی کو دے دیں. آپ تو مطلب صاحب حیثیت ہیں, خرید سکتے ہیں, تو کسی اور کے کام آ جائیں گے. بے شک اتنا بڑا ڈھیر نہ نکالیں گھر سے, لیکن تھوڑا تھوڑا بھی اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گھر کافی ہلکا ہو گیا, اور الماری تو خاصی ہلکی ہو گئی ہے. ہر کسی کی الماری آپ جیسی نہیں ہوتی, ممکن ہے ان کی الماری مجھ جیسی ہو, پہلے سے ہلکی ہو. دیکھیں, اگر میں نے سچ بتا دیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ میرے خلاف اسے استعمال کریں. بالکل ٹھیک. جناب کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. السلام. جی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جب ہم ڈی کلٹر کریں گے چیزیں دے کے, تو اس سے ہماری پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ جناب اچھا, دیکھیے کیا انٹیلیجنٹ سوال کیا انہوں نے. یہ بہت اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں, اور بلکہ ایسی دنیا میں ہیں جہاں پہ ہمیں یہ تاثر رہتا ہے, اور یہ بہت غلط بھی نہیں ہے, کہ ہماری شخصیت یا ہماری قدر و منزلت جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہے جو ہمارے پاس ہیں. ایگزیکٹلی. اور لوگ جب ہماری گاڑی کو یا کپڑوں کو یا گھڑی کو یا فون کو دیکھیں گے تو وہ ایک تاثر بنائیں گے ہمارے بارے میں. تو اس لیے یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے اپنی شناخت چیزوں کے ساتھ جوڑ لی ہے تو میری کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ کے ساتھ. اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ ایک لمحے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کون ایسے لوگ ہیں, وہ چاہے اس دنیا میں ہیں چاہے نہیں ہیں, جن کو آپ ہیرو تصور کرتے ہیں, وہ کوئی بھی شخص ہو, مجھے یقین ہے اس بات کا, اس میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی شناخت ان چیزوں سے جڑی ہوگی جس کا وہ مالک ہو. بالکل. اس کی شناخت ان کے کام سے, مرتبے سے جڑی ہوگی, ویژن سے. تو اپنے آپ کو چیزوں سے آزاد کر لیجئے کہ میری شناخت یہ چیزیں نہیں ہیں, میری شناخت میں ہوں, میرے اعمال ہیں, میری پڑھائی ہے, تعلیم ہے, کردار ہے, گفتگو ہے, یہ ہیں میری چیزیں. نہ کہ میں دکھتی کیسی ہوں, میک اپ کیسا ہے, کپڑے کیسے ہیں, فون کون سا ہے. ان کو شناخت سے علیحدہ کر لیں. آخری ایک بات, اور جو شخص آپ کا فون دیکھ کر یا کپڑے دیکھ کر یہ کہے کہ ارے اس کا تو فون مہنگا نہیں ہے, یہ کپڑے بہت مہنگے نہیں ہیں, یہ لڑکی بہت اچھی نہیں مجھے لگتی, ایسے شخص سے قطع تعلق ہی اچھی بات ہے. ہمیں ایسے لوگ زندگی میں نہیں چاہیے جو چیزوں کو ہمارے سے زیادہ فوقیت دیں اور ہمیں چیزوں کے آئینے میں سے دیکھیں. ایسے لوگوں سے دوستی, ایسے لوگوں سے مراسم نہ ہی بڑھائیں تو اچھا ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا الگ طریقے سے کرنا چاہوں گی. وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات جو چیزیں آپ نے اتنے قریب رکھی ہوئی تھے, انہیں دینے کے بعد آپ کو کچھ نہ مطلب ہال سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اب یہ جگہ خالی ہو گئی ہے, اب اس کو کیسے بھریں. تو اس کی ایکسرسائز ہے کہ جب آپ دینے کی پریکٹس کرتے ہیں تو لینے والے کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کو ایسا سکون دیتی ہے, جو ان جو خالی جگہیں ہیں آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے میں, آپ کی الماری میں, وہ ان خالی جگہوں کو بھر دیتی ہے. اس سے بڑا سکون میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور اگلا بندہ خوشی سے اسے لے رہا ہے, وہ چیز, وہ جو ایک مومنٹ ہے نا, وہ آپ کی ہر جو گیپ ہے اس کو فل کر دیتا ہے. جناب
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा है थैंक यू। और सबको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि हमारे घरों में वो काम वाली मासियाँ भी आती हैं, बाजियाँ भी आती हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनको बच्चों को देखें। अगर उनके घर में कुछ है नहीं है तो कुछ देने की कोशिश करें। अगर फ़र्ज़ कर वो कपड़े हैं वो दे दें या कुछ पैसे दे दें, किसी ना किसी तरह उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो बहुत अगर हैं तो वो दूसरे के घरों में काम करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको देने चाहिए, कपड़े दे दें या बर्तन वगैरह दे दें या पैसे दे दें, ऐसा करना चाहिए। एक बात सुनाऊं मैं आपको दिलचस्प, और ये हमारे बुजुर्ग और मोहतरम अशफाक साहब की है। उन्होंने भी किसी से सुनी और अपने मशहूर प्रोग्राम ज़ाविया में ये बात बताई। मेरे ये दिल के ऊपर नक्श हो गई बिल्कुल ये बात। वो कहते हैं कि जब तुम किसी को कुछ देते हो, किसी ने कुछ मांगा है या नहीं भी मांगा, तो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, रुपया पैसा है या कोई कपड़े हैं या कोई और चीज़ है, किसी को दी है तो तुमने नहीं दी, तुम्हें दी गई थी, तुमने दिए हुए में से किसी को दी है। क्या बात, वेरी तो नाइस। इसलिए ये मत समझो कि तुमने बड़ा किसी पे एहसान किया है या तुम बहुत हातमताई हो कि भाई ये तो मेरी चीज़ थी, मैंने किसी को दी है। अरे भाई, तुम्हें अता हुई थी, तुम्हें मिली थी, तुमने आगे दे दी। तो ये बहुत दिलचस्प मुझे बात लगती है, और बिल्कुल ये बात बढ़ाने वाली है आगे कि जब भी आप देखें कि भाई कोई चीज़ मेरे पास है और शायद मैं इसकी मुस्तहिक नहीं थी, वो खुदा ने मुझे अता की, मुमकिन है कि मैं उधर होती जिसके पास नहीं है और वो यहाँ होती खातून या मर्द जिसके पास है, तो फिर क्या होता। तो दिए हुए में से जो देना है वो तो देना ही चाहिए भाई, हमारी खुद थोड़ी होती हैं चीज़ें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास एक चीज़ है जो कि हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है और हमें वो तोहफ़ा दिया गया किसी से, तो हम उसको कैसे दें जबकि वो इंसान बुरा समझता है उसके तोहफे को किसी और को देना। आयशा, आप तहाइफ बांटती फिरती हैं, आप बताएं। हम मेरे बच्चे पहले भी इस बात को इंडोर्स कर चुके हैं, मैं फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर वो आपकी मतलब की चीज़ नहीं है तो पहले तो आप उस शख्स से रब्ता करें, उसे समझाएं कि देखो ये मेरे मतलब का नहीं है, लेकिन तुमने क्योंकि ये तोहफ़ा मुझे दे दिया है तो ये मैंने इसे कबूल कर लिया, लेकिन मेरी खुशी इसमें है कि ये किसी और को दे दो। अगर वो शख्स मान जाए तो बहुत अच्छा, वो आप अपना तोहफ़ा उठाएं और किसी ऐसे मुस्तहिक को दे दें जो डिज़र्व करता है। और कोई अगर नहीं मानता या ज़िद्दी है, अड़ियल है, तो फिर उसे समझें कि आपने उस तोहफे को एक्सेप्ट करना है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या नहीं, ये आपका फ़ैसला होगा। और अगर आपका दिल माने कि आपने किसी ज़बरदस्ती दिए गए तोहफे को अपने साथ रखना है तो रखें, लेकिन अगर आपका दिल ये मानता है कि कोई और डिज़र्व करता है और इसकी इज़्ज़त के बावजूद मुझे दे देना चाहिए, तो ये बेहतरीन फ़ैसला होगा। मेरे ख्याल में किसी का दिया हुआ तोहफा जो है वो आगे तोहफतन देने में कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी का तोहफा जो है वो आगे बेचते नहीं है, वो बुरी बात है। लेकिन आपको तोहफा दिया, वो भी कहीं से लेके आया था ना। हाँ, उसने घर बैठ के कोई जात तो नहीं की वो चीज़, और आपको दिया। और वो जो लम्हा था जब आपको तोहफा मिला, उस लम्हे वो सालगिरह थी या किसी और वजह से, तो खुशी हुई। अब वो खुशी, अब जब ये तोहफा किसी और तक जाएगा तो वो खुशी और आगे चलेगी उस तोहफे के साथ साथ। तो वो जो खुशी का सिलसिला है तोहफे के साथ, हाँ, वो रोक के क्यों रखें उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज़ किया आज। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस टॉपिक पे भी किसी ने डिस्कशन की है। तो आई एम ए डॉक्टर एंड बीइंग ए डॉक्टर एंड फिजिशियन आई नोटिस कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो ये चीज़ मैं डेली रूटीन में फ़ेस करती हूँ कि लोगों को किसी तरह स्ट्रेस कम किया जा सके, लेकिन होता ही है कि इतना क्विकली रिस्पॉन्स नहीं आता किसी भी चीज़ में से, जितना कि आप अगर किसी की अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, मैं ये लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट करें। इससे क्या होता है कि जब आप डोनेट करेंगे ना किसी चीज़ को, तो आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन आएगी, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आएगी, वो चीज़ आपको इतना स्ट्रेस से रिलीज़ करती है कि यू कांट बिलीव, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है, एक हेल्दी ट्विस्ट आता है। और ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिस करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स व्हाई आई फील एंड आई एम एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, स्पेशली जिस टाइम आप नेक्स्ट पर्सन के फेस पे देखते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन, जो हैप्पीनेस उनके फेस पे आती है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आता है।
तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे। So, well done. थैंक यू। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाऊंगा आपको। बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल हो गए इस बात को। मैंने सोचा ये था कि अगर मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए ना, इनको मैं करूंगा इन्वेस्ट, और उससे कुछ पैसे आते रहेंगे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कहा अच्छा भाई ये मांगा है, ये लो। मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए। आयशा, वाकई बता रहा हूँ आपको, 1-2 महीने जब वो पैसे आते रहे, मुझे इस कदर ज़हनी कशमकश रही, घबराहट रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जब पैसे आना बंद हो गए, मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया कि अरे भाई दाल रोटी भी है तो भी खा लेंगे, मुर्ग है तो भी खा लेंगे, नहीं पैसे किसी से मांग के खा लेंगे, आयशा की तो जाके खाना खा लेंगे। जब डिटैच किया अपने आप को उस फिक्र से, तो फिर इतनी एक मजबूती महसूस हुई कि आज पैसे हैं, कल नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है, और छोटा घर ले लेंगे, गाड़ी और छोटी ले लेंगे, रिक्शे पे आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। लेकिन ये जो इन्होंने बात की डिटैचमेंट की, तो चीज़ों से बिलखुसूस अपने आप को डिटैच करें। मुझे मालूम है नौजवानों में ये एक बीमारी ही कह लीजिए कि वो फ़ोन से अपने आप को जुदा ही नहीं कर सकते। उनको लगता है कि जैसे माँ से बच्चा जुदा होता है ना, तो माँ में खलबली मचती है, तो जब आम नौजवानों से फ़ोन जुदा होता है ना, उनको ऐसी खलबली मचती है। या और चीज़ें होती हैं, घड़ी होती है या गाड़ी होती है या मोटर बाइक होती है नौजवानों की, तो अपने आप को चीज़ों से डिटैच करें। बहुत अच्छा लफ्ज़ दिया आपने आज, बहुत बहुत शुक्रिया इस लफ्ज़ का। कम भी ज़्यादा है और ज़्यादा भी बाज़ औक़ात लोगों को कम नज़र आने लगता है। ये कॉन्सेप्ट था जिस पर आज हमने बात की। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आपका क्या फीडबैक है, इस पर देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।